فضیلت الشیخ قاری سجاد حافظہ اللہ تعالی اسلامک اسکالر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے۔ اس کتاب کے نازل کرنے کا مقصد کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ کہ یہ کتاب، یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے ایسی چیز کی طرف، ایسے رستے کی طرف جو سب سے سیدھا رستہ ہے۔ اور دوسرا مقصد کیا کہ یہ شفاء لما فی الصدور، جو دلوں کے اندر روحانی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، کفر کی بیماری لگی ہوئی ہے، شرک کی بیماری لگی ہوئی ہے، نافرمانیوں کی بیماری لگی ہوئی ہے، گناہوں کی بیماری لگی ہوئی ہے، یہ دل کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے اس کتاب کو ہم نے نازل کیا کہ لوگ اس کے ذریعے سے اس کو پڑھ کے، اس کو عمل کر کے، اس کی بات کو مان کے اپنے دلوں کے اندر لگنے والی بیماریاں ان کا علاج کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا مقصد کیا بیان کیا کہ اس کتاب کو پڑھ کے، اس کی بات مان کے، اس کے اوپر عمل کر کے لوگ دنیا کے اندر غلبے حاصل کر سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب کہ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے بلندیاں دیتا ہے، غلبے دیتا ہے، کامیابیاں دیتا ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ اور جو اس کتاب کی بات نہیں مانتے، اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، اپنی دل کی منمانی کرتے ہیں، وہ فرمایا اللہ تعالیٰ پھر اس کتاب کے ذریعے ان لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اور جو کتاب دلوں کو شفا دینے والی ہو، دنیا کے اندر کامیابی کے راستے بتانے والی ہو، اور جو سب سے سیدھا راستہ ہے اس کے اوپر یہ کتاب چلانے والی ہو، کیا اس کتاب کی بے حرمتی ہو سکتی ہے؟ اور کئی ظالم اس کتاب کی بے حرمتی کرے جو لوگوں کو امن کا درس دے، سیدھے راستے کا درس دے، جو لوگوں کو رشتہ داریوں کے پاس کرنے کا درس دے، اس کتاب کی بے حرمتی ہو۔ جو ظالم اس کی بے حرمتی کرے گا پھر اس کی سزا رب رحمان اس کو آخرت کے اندر تو دیں گے، لیکن اس دنیا کے اندر بھی رب کا فیصلہ ہے کہ ہم نے ایسے شخص کو ذلیل کرنا ہے۔ آپ نے کئی دیکھے ہوں گے، کئیوں نے کی بے حرمتیاں، قرآن کو جلایا گیا، نعوذ باللہ، پھاڑا گیا، علیہ السلام کی بے حرمتی کی گئی، ان کا آخری انجام آپ نے دیکھا کیا ہوا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، اور کئی مسلمان ہوئے بھی، اور یا پھر ان کی موت اتنی عبرتناک ہوتی ہے، آخری انجام اتنا عبرتناک ہوتا ہے کہ لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا نہیں کئیوں کو کس طرح ان کی موت ہوئی۔ ایک میں واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کا ایک ساتھی نا عیسائیت چھوڑ کے مسلمان ہو گیا۔ اس نے سورہ بقرہ بھی پڑھ رہی، سورہ آل عمران پڑھ رہی، اور اس کی ڈیوٹی لگ گئی کہ جو وہی آقا علیہ السلام آپ کو بتائیں گے نا، آپ نے وہ لکھتے جانا ہے۔ اچھا، وہ ظالم مرتد ہو گیا اور اس نے یہ بات پھیلانا شروع کر دی کہ آقا علیہ السلام کو نعوذ باللہ کچھ پتہ نہیں ہے، جو میں لکھ کے دیتا ہوں نا، یہ سب وہ قرآن بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کو موت آ گئی، اس کو عیسائیوں کے قبرستان کے اندر دفن کر دیا گیا۔ سو وہ کیا دیکھتے ہیں، اس کی لاش باہر پڑی ہے۔ عیسائیوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، الزام لگانا شروع کر دیا کہ یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ یہ ان سے مرتد ہو کے آیا، دین چھوڑ کے آیا۔ انہوں نے اس کا یہ علاج کیا کہ اس کو قبر سے باہر پھینک دیا۔ انہوں نے قبر تھوڑی اور گہری کر دی، دوسرے دن دیکھتے پھر باہر پڑا ہوا ہے، قبر اور گہری کر دی، تیسرے دن پھر باہر پڑا ہوا ہے۔ پھر ان کو یقین ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، اس نے جو خطرناک پاپ کیا ہے نا، یہ رب کی طرف سے اس کو سزا مل رہی ہے۔ جیسے ہی دفناتے ہیں قبر باہر، مٹی باہر پھینک دیتی ہے، اسی طرح لاش پڑی ہوئی ہے، چیلے کھا رہی ہیں، کوے کھا رہے ہیں، درندے کھا رہے ہیں اس کو۔ اس نے کیا کیا ہے، دنیا کے اندر اس قرآن کی بے حرمتی کی کہ میں یہ قرآن اس کو لکھ کے، جو بات لکھ کے دیتا ہوں، یہ قرآن بنا کے لوگوں کے سامنے یہ نبی پیش کر دیتا ہے۔ تو کیا جو قرآن کو پھاڑ رہے ہو، اس کی بے حرمتی کر رہے ہو، جلا رہے ہو، ان کا انجام نہیں ہوگا؟ آخرت کے اندر جو ان کو سزا ملنی وہ ملے گی، لیکن اس دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ الرحمن میرا رب ان کو ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا۔ یا تو وہ اپنا دین چھوڑ کے مسلمان ہو جائیں گے، اگر وہ اسی روش پہ ڈگر پہ چلتے رہے پھر ذلت ان کا مقدر ہے۔ ہم نے اس قرآن کے اوپر ڈٹے رہنا ہے، اس قرآن کے اوپر اور عمل کرنا ہے، اپنے آپ کو اور پکا مسلمان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی